سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کے دورہ امریکہ کی۔ عاصم منیر صاحب اس وقت امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں اور وہاں پر ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اعلیٰ جو سیاسی قیادتیں ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ اعلیٰ جو عسکری قیادتیں ہیں امریکہ کی ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جو پاکستانی نژاد جو کمیونٹی کے جو اہم لوگ ہیں ان سے بھی فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی رپورٹ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ، دفاعی قیادت اور کمیونٹی سے ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل نے دوست ممالک کے دفاعی سربراہان سے بھی غیر رسمی ملاقاتیں کی۔ ٹیمپا میں فیلڈ مارشل نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے سبکدوش کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ اور نئے کمانڈر ایڈمرل بریٹ کوپر کی چارج سنبھالنے کی تقریب میں شرکت کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جنرل کوریلا کی شاندار قیادت اور پاک امریکہ عسکری تعاون کے فروغ میں ان کی گراں قدر خدمات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے عہدہ سنبھالنے والے ایڈمرل کوپر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ باہمی تعاون جاری رہے گا۔ فیلڈ مارشل نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین سے بھی ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل نے جنرل کین کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ فیلڈ مارشل نے اپنے دورے کے دوران دوست ممالک کے ڈیفنس چیف سے بھی ملاقاتیں کی، جبکہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن بھی ہوا۔ فیلڈ مارشل نے پاکستانی کمیونٹی کو پراعتماد رہنے، سرمایہ کاری کے فروغ میں کردار ادا کرنے کی ترغیب دی، جبکہ پاکستانی کمیونٹی نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں یوکرین اور روس کے تنازع کی۔ اب یوکرین اور روس کے حوالے سے جو تنازع چل رہا ہے، جو جنگ چل رہی ہے کافی عرصے سے، اس حوالے سے سب سے اہم ڈیولپمنٹ جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کل بھی، وہ یہ کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن، ان کی 15 اگست کی ملاقات جو ہے وہ طے ہو گئی ہے، اور معاملہ کچھ اس طرح کا چل رہا ہے کہ روس نے یہ کہا ہے کہ کچھ حصہ جو ہمیں یوکرین کا چاہیے وہ اگر ہمیں دے دیا جائے تو پھر یہ جنگ جو ہے وہ بند ہو جائے گی۔ لیکن اب اس حوالے سے یوکرین کے جو صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی، ان کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یوکرین روس کو اپنی سرزمین کسی بھی قیمت پر نہیں دے گا، اور ہم اپنی خود مختاری پر، اپنی سالمیت پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تو اب یہ جو بیان آیا ہے، اس کے بعد یہ جنگ بندی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی یہ دیکھنا پڑے گا، لیکن انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ بات کہہ دی ہے، اور امریکہ کے صدر کو بھی اور روس کے صدر کو بھی انہوں نے یہ باور کروا دیا ہے کہ ہم اپنی زمین اور اپنا خطہ کسی صورت آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اب اس صورتحال کے پیش نظر جو وائٹ ہاؤس ہے وہ اب یہ غور کر رہا ہے کہ جو ملاقات پیوٹن کی اور ٹرمپ کی الاسکا میں ہونی ہے، تو الاسکا میں زیلنسکی کو بھی بلوا لیا جائے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو یورپین جو ممالک ہیں انہوں نے اس بات کا بڑا خیر مقدم کیا ہے کہ جو پیوٹن کی اور ٹرمپ کی ملاقات الاسکا میں ہونی ہے، یورپی ممالک اس حوالے سے بڑے خوش ہیں، اور انہوں نے بڑی اس بات کے حوالے سے پازیٹیو باتیں کی ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ کسی بھی قسم کے اقدام سے پہلے جنگ بندی کی جائے، اور یوکرین کو روس پر جو روس کے جو زیر قبضہ علاقہ ہے وہ علاقہ چھوڑنا پڑے اگر یوکرین کا نقصان ہو رہا ہے، روس کو جو ہے وہ علاقہ دیا جا رہا ہے یوکرین کا، تو پھر یوکرین کو تحفظ دینے کی خاطر اس کو نیٹو رکن بنانے کا وعدہ کیا جائے۔ اور یہ بات تو ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ یوکرین جو ہے وہ کافی عرصے سے یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے نیٹو کا رکن بنایا جائے، تو اب یہ نیٹو کا رکن بنانے والا جو معاملہ ہے یہ ایک مرتبہ پھر سامنے آیا ہے۔ اچھا، اب جو ممالک ہیں یورپی جو کہ جن کی طرف سے یہ مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، ان میں فرانس، جرمنی، برطانیہ، اٹلی، پولینڈ، فن لینڈ اور یورپی جو کمیشن ہے ان کی جو صدور ہیں انہوں نے یہ مشترکہ بیانیہ جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یوکرین میں امن کا فیصلہ جو ہے وہ یوکرین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور یو ایس کے گرین کارڈ کی کچھ بات کر لیتے ہیں۔ امریکہ کا گرین کارڈ بہت سارے لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب یہ گرین کارڈ جو ہے وہ حاصل کرنا اور مشکل ہو گیا ہے، شرائط کو اور کڑا کر دیا گیا ہے، مشکل کر دیا گیا ہے، خاص طور پر جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کے لیے گرین کارڈ کی شرائط جو ہیں وہ اور مشکل کر دی گئی ہیں۔ فیصل شاہ ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فیصل، بتائیے گا کہ شرائط میں کیا تبدیلی لائی گئی ہے؟ جی بالکل، ٹرمپ انتظامیہ نے اصل تبدیلی جو پٹیشن فار ایلین ریلیٹو ہے I-130 اس میں کی ہے، اور یہ تبدیلی 2024 میں نہیں دیکھی گئی تھی، بلکہ اس انتظامیہ کے آنے کے بعد یعنی 20 جنوری 2025 کے بعد سے امیگریشن کی اس فارم میں جو بڑی تبدیلی کی گئی ہے اس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ آپ کا جو ایلین ریلیٹو ہے جس کے لیے آپ امیگریشن اپلائی کر رہے ہیں، جو کہ میرج بیسڈ امیگریشن ہے، گرین کارڈ ہے، اس کے لیے جو آپ کی فائنینشیل جو
ریسورسز ہیں, جو فائنینشیل ہسٹری ہے اور اس کے جو ایویڈنسز ہیں, اور جو آپ کی میرج ہوئی ہے اس کے جو آئی وٹنسز ہیں, اور جو آپ کی ہاؤسنگ ہے, اور جو بھی آپ کی صورتحال, جو بھی کمبائنڈ آپ کی چیزیں ہیں, وہ آپ کو ثبوتوں کے ساتھ فراہم کرنی ہوں گی. اب اس انتظامیہ نے, ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے اس دور میں فارم I-130 میں جو سب سے بڑی تبدیلی کی ہے, اس میں ایک سیکشن انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ آپ فراڈ جو میرج ہے اس کو رپورٹ کریں. اور لوگوں کو انکریج کیا ہوا ہے اس ویب سائٹ کے اوپر کہ کوئی ایسی سچویشن آپ دیکھتے ہیں تو آپ جو US کسٹمز اینڈ امیگریشن سروسز ہے آپ اس کو رپورٹ کریں. ساتھ ہی جو امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کا ادارہ ہے ICE, اس نے بھی اسی طرح کی ایک اپنی ویب سائٹ پہ ایک لنک جاری کیا ہوا ہے جہاں یہ قرار دیا گیا ہے کہ اسٹاپ دا فراڈ میرج اسکیم, رپورٹ کریں اگر آپ کے علم میں ہے کوئی اس طرح کی فراڈ میرج اسکیم ہے. یہ آپ کو ضرور بتائیں کہ یہ جو امیگریشن کے فارمز ہیں, بالخصوص فارم I-130 جو ہے, جو کہ کوئی امریکہ کا گرین کارڈ ہولڈر یا سٹیزن جو ہے وہ کسی اسپاؤز کو امریکہ میں امیگریشن دلوانے کے لیے فل کرتا ہے, اس میں یہ تبدیلیاں بائیڈن انتظامیہ کے دور میں نہیں تھیں, یہ تبدیلیاں اب کی گئی ہیں. اور یہاں پر جو انالیسز سامنے آئے ہیں, جو ماہرین بتاتے ہیں, وہ یہ قرار دیتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ اپنے دور میں پہلے دور میں بھی اس طرح کی تبدیلیاں کرتی رہی ہے, اور الٹیمیٹلی ان کا یہی کہ امیگریشن کو ٹفر, اسٹرکٹر, اور اس میں جو ویٹنگ ہے اس کو بہت ہی ٹف کیا جائے. یہ ہم آپ کو ضرور بتائیں کہ اس سے پہلے بھی جو میرج بیسڈ گرین کارڈ کی جو اپلیکیشنز ہوتی تھی اس میں بھی ایویڈنسز مانگے جاتے تھے, لیکن کچھ گرے ایریاز ہوتے تھے, کچھ لیوریج دے دی جاتی تھی. لیکن اب امریکی امیگریشن ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں یہ بھی قرار دیتی ہے کہ اسی میرج کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے. فار انسٹنس آپ امریکہ میں ہیں اور آپ کسی اپنے ریلیٹیو کے لیے امیگریشن اپلائی کر رہے ہیں جو آپ کا ہسبینڈ ہے یا وائف ہے, تو اس کے لیے جو ہوم کنٹری ہے وہاں پر اس کے ساتھ آپ کی شادی کی تصدیق ضروری ہے حکومتی سطح پر. پہلے یہ ہو سکتا تھا کہ آپ کی شادی اگر دوسرے ملک میں روایتی طور پر ہوئی ہے, وہ سرکاری ڈاکومنٹس میں نہیں ہے, آپ اس بندے کے لیے امریکہ سے امیگریشن اپلائی کر سکتے تھے اور اس کی امریکہ میں امیگریشن ہو جاتی تھی. لیکن اب یہ ثبوت دینا لازمی ہوگا کہ جو آپ کا بیک ہوم کنٹری ہے وہاں پر آپ کی شادی رجسٹرڈ ہے یا نہیں. جی بہت شکریہ ادا کریں گے. فیصل شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی کہ گرین کارڈ کی شرائط جو ہیں وہ اب مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہیں. آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں اور بات کرتے ہیں کچھ امریکہ کے میں کیلیفورنیا میں اس وقت جو وائلڈ فائرز ہیں وہ بہت زیادہ شدید ہو چکی ہیں اور تقریباً 83,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوا ہے. اب یہ وائلڈ فائرز جو ہیں ان کا معاملہ کیا ہے, اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. صدام طفیل ہمارے کورسپونڈنٹ USA سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جی صدام, بتائیے گا وائلڈ فائرز کے بارے میں. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں لگی آگ جسے گفورڈ فائر کا نام دیا گیا ہے. یہ آگ جو ہے یہ سینٹا باربرا اور سینٹ لوئس کے درمیان یہ علاقہ ہے جسے لاس پیڈرس فارسٹ کہا جاتا ہے, وہاں پر یہ آگ لگی ہے. اور اب تک 84,000 یعنی 84,000 سے زائد ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا علاقہ اس میں جل کر خاکستر ہو گیا ہے, اور تقریباً 800 سے زائد رہائشی اور تجارتی عمارتوں کو خطرہ ہے. اور گرمی کی وجہ سے یہ جو آگ ہے اس پر قابو نہیں پایا جا رہا, اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق تقریباً 9% تک اس آگ پر قابو پایا گیا ہے. 1900 سے زائد اہلکار فائر فائٹرز اور دیگر جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہے. اس آگ پر قابو پانے کے لیے ہیوی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے, اس میں ہیلی کاپٹرز اور دیگر بھاری مشینریز شامل ہیں. اور اس باعث بہت سے راستے وہاں پر بند ہو چکے ہیں, جس میں اسپیشلی جو ہائی وے 166 ہے وہ بھی بند ہو چکا ہے, اور اس آگ کو قابو پانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ آگ جو ہے اس سال کی جو لگنے والی آگ ہے یا اس سے پہلے بھی جو آگ لگی تھی, یہ سب سے بڑی تصور کی جا رہی ہے, اور اس آگ کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش جاری ہے. لیکن کیونکہ یہ گرمیوں کا موسم ہے اس باعث اور تیز ہوائیں ہیں, اس آگ پر اب تک قابو پانا مشکل ثابت ہو رہا ہے. امید یہ رکھی جا رہی ہے کہ بہت جلد اس آگ پر قابو پا لیا جائے گا, لیکن اب تک کی صورتحال جو ہے وہ خاصی تشویشناک ہے. جی بہت شکریہ ادا کریں گے. صدام طفیل ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے نمائندے, اور بات ہو رہی تھی کیلیفورنیا کی وائلڈ فائرز کی.